یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 26 ستمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ بگٹی گھر گھر چھاپے فوجی آپریشن کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ بلوچستان کے علاقہ نوشکی میں واقع پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 600 سے زیادہ نئے مستقل ملازمین کا 4 ماہ سے بند تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے احتجاج۔ علامتی کیمپ 22ویں روز بھی جاری رہا۔ کوئٹہ سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کے گھروں، سکولوں، ہسپتالوں میں چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ حق دو تحریکی پریس کانفرنس۔ لاہور ریاست کی طرف سے ایک طویل عرصے سے بلوچ نسل کشی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری شناخت اور ہمارا وجود دونوں محفوظ نہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلی اور مظاہرہ۔ کوئٹہ پولیس اور کیسکو کی غنڈہ گردی، شہریوں کو سرعام پیٹا جا رہا ہے۔ نگران حکومت چلانے کے لیے لوگوں سے پیسہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی حلقے۔ HRCP مکران ریجن کی جانب سے طلباء یونینوں کی بحالی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ قلعہ عبداللہ میزئی اڈہ کے قریب فائرنگ سے لیویز اہلکار ہلاک۔ کوئٹہ چمن شاہراہ احتجاجم بند۔ اتھل وڈ مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں پاکستانی فوج نے آپریشن کو مزید وسعت دیتے ہوئے لنجا، گنجا، آشکانی اور شیشی کے علاقوں کو مکمل طور پر محاصرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ عمدہ اطلاع کے مطابق مذکورہ علاقوں میں فوجی آپریشن کے دوران متعدد گھروں پر چھاپے مارے گئے، جن میں حاجی رضا محمد بگٹی، خان محمد بگٹی، بزدار بگٹی اور دیگر کے گھر شامل ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کے مطابق گھروں میں موجود تمام قیمتی اشیاء بھی لوٹ لیے گئے ہیں اور اس دوران خواتین بچوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے دستے مذکورہ علاقوں میں موجود ہیں اور علاقے میں موبائل فون سروس معطل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گرفتاریوں اور نقصانات کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ ہمارا پرامن احتجاج اور دھرنا چوروں، لٹیروں کے خلاف جاری رہے گا۔ اگر اس کے سدباب کو یقینی نہ بنایا گیا تو ہم مسلح مزاحمت کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جس سے حالات کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار حق دو تحریک کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا تھا کہ مطالبات کے حق میں 9 طویل دھرنے دیے گئے اور پرامن جدوجہد جاری رکھا۔ ہمارے مطالبات میں غیر قانونی ٹرالر مافیا، منشیات فروشوں، غیر ضروری چیک پوسٹوں سمیت دیگر غیر قانونی اقدامات کو ختم کرنا شامل تھا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں کوئٹہ چمن شاہراہ پر میزئی اڈہ کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبدالباری ولد نصر اللہ نامی لیویز اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ بعد ازاں لواحقین نے نعش روڈ پر رکھ کر کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بند کر دیا۔ بلوچستان کے علاقہ لسبیلا میں ایک ٹریفک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 زخمی۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کی شناخت غلام نبی ولد منان سکنہ کوئٹہ سے ہوا ہے۔ حادثے کا شکار کار کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ لسبیلا کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ حادثے کے بعد کار مکمل طور پر تباہ ہوا۔ دوسری جانب خضدار کے دور دراز علاقہ وڈ بوہیر ماس میں زہریلی غذا کھانے سے ایک ہی خاندان کے متعدد افراد متاثر ہوئے۔ ایک بچی ہلاک ہو گئی جبکہ ایک خاتون بے ہوش۔